السلام علیکم یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کا ایک سیاسی اور سماجی اور مذہبی ماحول اس طرح کا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر حکومت اچھا کام کر رہی ہے یا انٹرنیشنل سطح پہ بھی اچھا کام کر رہی ہے تو اس کی اگر کوئی حمایت کرتا ہے یا یعنی کہ اس کے جائز فیصلوں کی یا جائز اقدامات کی حمایت کرتا ہے تو پاکستان کا یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اب جو اپوزیشن ہے وہ ان کو یعنی کہ حکومت کا ایجنٹ یا غدار قرار دیتی ہے اور اس طرح کی باتیں کرتی ہے کہ یعنی کہ تو حکومت کے کاسہ لیس ہیں اور یہ ہے اور فلانا ہے۔ اب پاکستان کے اندر ہمارے یہ جو ایران کا اور یہ امریکہ کا اور اسرائیل کا، میں تو اس کو حملہ کہوں گا، جو انہوں نے حملہ کیا ایران پر، تو ایران نے اپنے دفاع میں ان کا جو مردانہ وار اور بہادرانہ طریقے سے مقابلہ کیا اور شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر جو مقابلہ کیا تو وہ تاریخ میں رقم ہو گیا، اب وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس دوران میں جو یعنی کہ علماء کرام تھے تمام مکاتب فکر کے، جس میں اہل سنت کے بریلوی حضرات، اہل حدیث اور یعنی کہ دیوبندی اور بڑے بڑے جید عالم و ٹاپ کے، یعنی کہ مفتی، یعنی کہ جو مفتی اعظم پاکستان یہاں کے یعنی کہ تقی عثمانی اور طارق جمیل، بڑے بڑے عالم دین، اور اسی طریقے کے یعنی کہ ہمارے یعنی کہ بریلوی مکاتب فکر کے تمام علماء کرام نے بھرپور طور پہ جو حق کی آواز بلند کرتے ہیں، جید عالم ہیں، انہوں نے ایران کی حمایت کی، ایران کے اس فیصلے کو سراہا، ایران پہ بڑا جاریت کی۔ انہوں نے کہا چاہے ہمارے عقیدے کے اختلافات ہیں مگر اس موقع پہ ہم ایران کا ساتھ دیں گے، کیونکہ ایک اسلام کی یہ کفر کی جنگ، کفر نے حملہ کیا اسلام، یہ انہوں نے کہہ کے عوام کو ایک طرف کیا اور عوام کو ایک صحیح فکر دی، صحیح سوچ دی، ایک فکر کہ عوام کو یعنی کہ نفرت کا ایک ایلیمنٹ جو فرقہ واریت کی صورت میں پایا جاتا ہے اس کو دور کرنے میں، نفرت کے اس زہر کو، ان علماء کرام کو بڑا اہم کردار ادا کیا اس موقع پہ، اور میں سمجھتا ہوں ان کا یہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اچھا کردار تھا۔ مگر وہی مخالفین کا جو پروپیگنڈا، وہ مخالفین جو سیاسی مذہبی ملا ہیں جو سیاست میں بھی داخل ہیں، حالانکہ سیاست ایک پاکستان کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پارٹی کی سیاست، جب پاکستان کی مفاد ہے، پورے ملک کا مفاد ہے، کسی شخصیت کا مفاد نہیں ہے، پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے، تو پھر اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو علماء کرام جو جید علماء ہوتے ہیں، جو واقعی علماء کرانے کے مستحق ہیں، تو وہ ایک بنا کردار ادا کرتے ہیں اور وہ اپنی پارٹی کو بالائے طاقت رکھ کے پس پش اس کے خیالات کو ڈال کے ایک اعلان کرتے ہیں کہ بلکہ فرقہ واریت پر بھی اگر چل رہا ہے ایلیمنٹ اس کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اعلان کیا، تقی عثمانی نے اعلان کیا، سب نے کیا، مگر اس میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے پاکستان کے یعنی کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام میں جہاں یکجہتی کا پیغام دیا، ایران کے ساتھ محبت کا پیغام پرچار کیا، حکومت کی یعنی کہ جو پالیسی کے مطابق پاکستان میں کام کیا، ان میں ہمارے جید نام ہے یعنی کہ تقی عثمانی، طارق جمیل اور کچھ نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہے، علامہ ساجد نقوی، یعنی کہ جو ملت جعفریہ کی ایک بڑی شخصیت ہے پاکستان کے، یعنی کہ جو یعنی قائد ملت جعفریہ ہے ساجد نقوی، انہوں نے اپنا ایک اچھے انداز میں نپے تلے بیان دیے، اور وہ ہمیشہ ان کی پالیسی یہی رہی ہے کہ یکجہتی اور محبت، اور تمام ملت جو ہے، تمام عالم اسلام اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ کوئی اختلافات کی بات کو وہ پس پوش ڈالتے ہیں، اور وہ یکجہتی اور اتحاد ملت کی حوالے سے ہمیشہ نپے تلے بیان دیتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ انتشار نہ پھیلے۔ مگر اس موقع پہ یعنی کہ وہ فرقہ واریت پھیلانے والے علماء کرام وہ بھی سرگرم عمل ہو گئے، وہ بھی سوشل میڈیا پہ زہریلی گفتگو کرنے لگے، کئی ایران کے خلاف، کئی ان کے شہید رہبر کے خلاف، پھر کئی جو یہ علماء کرام جنہوں نے حکومت کی مطلب حمایت نہیں کی، انہوں نے جائز بات کی حمایت کی، یعنی کہ جیسے تقی عثمانی بڑے بڑے نامور لوگ تھے،
تو ان کو اس کا ان کو ہدف تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے انہیں کے اپنے مکتبہ فکر کے لوگ ان کے خلاف صفحہ آرا ہو کے ان کے خلاف بیان بازی کرنے لگے. جس طرح ساجد نقوی کے خلاف بھی مہم چلا دی گئی کہ جناب یہ یوں ہے اور ان کو ہدف تنقید کا نشانہ بنایا. حالانکہ ان کی پالیسی آپ دیکھیں کہ کبھی انہوں نے کسی جماعت کی سیاسی کی برائی نہیں کی، نہ اس جماعت کے اندر بھرپور طریقے سے شامل ہوئے. علماء عالم کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، اسی لیول پہ لے کے رہ کے انہوں نے کام کیا اور جو ان کا ایک شائنہ شان تھا اسی حساب سے وہ بیان دیتے ہیں. تو انہوں نے کبھی ایسا یہ نہیں کیا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے ہو کہ کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پہ اس کا سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں. تو یہ صورتحال اب کہیں کہیں ایسے واقعات ہوئے ایران کے خامنہ ای صاحب کی حمایت میں پاکستان میں، تو اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کہیں کہیں ملت جعفریہ کے کچھ علماء کرام نے انہوں نے بھڑکایا ان کو، عوام کو ایسا کیا کہ جیسے گلگت کا یا بلتستان کا اسکردو کا وہاں کا افسوسناک واقعات پیش آئے. اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی انہوں نے بڑا تشدد کا نشانہ بنا اور ان کی املاک کو وہاں جو ان کے لیے ہی قائم کی گئی تھی، جو وہاں کے آغا خان کے پروجیکٹ کو آگ لگائی گئی گلگت میں، وہ کیا نہیں ہوا. تو اس پہ جب علماء کرام کی ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف سے، اس پہ آرمی چیف نے اس بات کا گلہ بھی کیا تھا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ وہ عالم جو کسی بھی فرقے کے ہوں، ملت جعفریہ کے ہیں یا کسی کے، جو اچھی بات کہہ رہا ہے یا یکجہتی کی اتحاد کی بات کہہ رہا ہے، اس کی مخالفت پاکستان کے لیول پہ دیکھتے ہوئے، پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اپنے ملک کے مفاد کو دیکھتے ہوئے نہیں کرنی چاہیے. اس آواز پہ جب وہ تمام فرقہ واریت سے بلند ہو کے بیان دے رہا ہے، فرقہ واریت سے اپنی نکل کے بیان دے رہا ہے، تو آپ اس کی یعنی کہ اس بات کو لبیک کہنا چاہیے. تو ساجد نقوی کا آج تک جتنا بھی پاکستان میں ہوا، کبھی ان کے اوپر بہت کچھ اچھالی گئی اور ان کے بہت، مگر ان کے آج تک ایک سمجھدار اور سنجیدہ بیانات آتے ہیں. انہوں نے اپنی آج تک کی جو قائدانہ صلاحیتوں کے یعنی کا اظہار کیا ہے، اس ایک وہ جو قائد کے عظیم قائد کے حوالے سے ان کا جو صلاحیت ہے، اس کے تمام لوگ پاکستان کے معترف ہیں. تو ان کو اپنی اس کا یہ نہیں ہوتا کہ مقبولیت میری ذاتی کیا ہے. قائد تحریک جو ہے ساجد نقوی ملت جعفریہ کے رہنما، یقیناً اس میں سے ملت جعفریہ کے لوگ کافی ان کو شاید اس پہ اختلاف رکھتے ہوں، مگر بہرحال جب وہ پاکستان کی سطح کی گفتگو کرتے ہیں تو آپ اپنی پارٹی کی جو کوئی ہمارے ملت جعفریہ کے جو رہنما علماء کسی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، تو ان کو اپنی پارٹی سے وقتی طور پہ الگ تھلگ ہو کے اپنی جو قیادت ہے، وہ کوئی ایسی بات اگر آپ کی پارٹی کے لیڈر پہ تنقید نہیں کری تو آپ کو اس کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے اور اس پہ ملت کے حوالے سے سوچنا چاہیے. پوری ملت پاکستان اور ملت جو آپ کی جو ملت جعفریہ ہے اس کے حوالے سے، کہ ان کا پاکستان کے حوالے سے جو موقف ہوگا، پاکستان میں کیا فائدہ پاکستان کو ملے گا اور باہر کے ملکوں میں کیا پیغام جائے گا، تو اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو قائدانہ پالیسی ہوتی ہے اس پہ چلنا چاہیے. قائدانہ صلاحیتوں سے جو مزید بیانات ہوتے ہیں ان کو لے کے عوام کو چلنا چاہیے، اور جو علماء کرام کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں ان کو اپنی سیاست وہیں رکھنی چاہیے اور اپنی قوم کے اندر آ کے اس سیاست کو چمکانے کے بجائے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. پاکستان کی مسلح فوج کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. پاکستان کی یکجہتی کو پارا کرنے والے جو عناصر میدان عمل میں، ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے ایک اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دینا چاہیے. کہ جائے کہ اپنی قیادت کے خلاف تنقید کی جائے، یہ کی جائے، وہ کی جائے. اب پاکستان میں بڑے بڑے ہر فرقے کے یعنی کہ بڑے بڑے مولوی ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں جن کی نام ہے دنیا میں، ورلڈ کے فیم ہیں، مگر وہ اپنے انداز میں سوچتے ہیں، پاکستان کو اولویت دیتے ہیں. ان میں سے ایک نام ملت جعفریہ کے جو ساجد نقوی کا بھی ہے، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سربلندی اور پاکستان کے اسلام کی اعلیٰ جو
اقدار ہے اس کے مطابق اپنے بیانات جاری کیے، اور اپنے جو ان کے پیروکار ہیں ان کو ماننے والوں کو بھی انہوں نے وہ پیغام دیا کہ یکجہتی اور اتحاد کا پیغام، یعنی کہ تفریق کا پیغام نہیں دیا، یعنی کہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہ کسی فرقے کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا۔ فرقہ واریت سے جو آراستہ مولوی ہوتے ہیں یا سیاست میں اترے ہوئے مولوی ہیں، وہ اپنی سیاسی جماعت کو لپیٹ کے سیاسی جماعت کا جو ہوتا ہے اس کو منشور کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان دیتے ہیں، اپنی یعنی کہ جو قوم کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور اپنی قوم کو کہیں نہ کہیں وہ بدنامی کا باعث بھی بن جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں قوم کا یعنی کہ مورل بھی ڈاؤن کروا دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو رہنما ہیں کسی بھی اس کی پارٹی کے، جیسے اہل سنت کے بھی ہیں اور اہل سلفی جو اہل حدیث کے بھی ہیں، اس میں بڑے بڑے نام ہیں، جیسے وہ جو ہیں وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ تو ایسے علماء کرام سے عوام کو بچنا چاہیے، اور عوام کو اور جو بھی کوئی رہنما ہے اپنی ملت کا، اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس پیرائے میں گفتگو کر رہا ہے، اور اس کا جو مطمع نظر اپنی قوم کو بچانے کا ہے، یا پاکستان کی یکجہتی کے خلاف تو بات نہیں کر رہا، جو پاکستان کی یکجہتی کے سالمیت کے عین مطابق گفتگو کرے اس کی حمایت کرے۔ اور علماء کرام جو دوسرے ہیں وہ اپنے جو قداور شخصیات ہیں جیسے تاجر نقوی، تقی عثمانی، طارق جمیل اور بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں ان سب پہ تنقید سے، جو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت کی بات کر رہے ہیں، ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور ان کو یعنی کہ ہدف تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ان کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے۔ لازمی وہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، پاکستان کی سالمیت کے معاملے کو دیکھتے ہوئے وہ اختلافات جو ہیں سیاسی یا کوئی بھی فرقہ، اس کو وہ بالائے طاق رکھتے ہوئے جو لیڈر بات کرتا ہے وہی قائدانہ صلاحیتوں سے آراستہ ہوتا ہے، اسی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لیڈر ہے جو پاکستان کے اندر یہ یکجہتی کی فضا پیدا کر رہا ہے۔ باقی یہ جو تفرقہ بازی پھیلانے والے ہیں یہ تو ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے، سوشل میڈیا پہ بھی مل جائیں گے، ہر جگہ مل جائیں گے۔ تو بہرحال عوام کو ان سے بچنا چاہیے۔ کسی بھی ملت کا، کسی بھی فرقے کا کوئی بھی مولوی جو پاکستان کی سالمیت یکجہتی کی بات کرتا ہے اس کا آپ دامن پکڑیں، اس کے ساتھ ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔